السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لما عرج بی الی السماء رأیت علی باب الجنہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ فاطمۃ امۃ اللہ علی باغزہم لعنۃ اللہ۔ آج جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عظمت اہل سنت کے کتب میں جو ذکر ہوئی ہے، آپ کی جو فضیلتیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ کچھ عرض کروں کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کتنی عظمت ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب مجھے آسمان کی طرف لے گیا تو اس وقت میں نے دیکھا جنت کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ و فاطمۃ امۃ اللہ علی باغزہم لعنۃ اللہ۔ کیا لکھا ہوا تھا جنت کے دروازے پر؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، علی حبیب خدا ہے، حسن اور حسین جو ہے خدا کے برجستہ یعنی ہستیاں ہے، اور فاطمہ کنیز خدا ہے، اور جو بھی ان سے بغض رکھے، جو بھی ان سے دشمنی رکھے، ان کے اوپر خدا کی لعنت ہے۔ یہ جنت کے دروازے کے پر لکھا ہوا ہے، اور یہ روایت کس نے بیان کی ہے کہ تاریخ بغدادی میں اہل سنت کی کتاب ہے، اور شواہد التنزیل یہ بھی اہل سنت کی کتابیں ہیں، ان میں جو ہے اہل بیت اطہار کی شان اس طرح سے بیان ہوئی ہے۔ تو حضرت فاطمہ کی اذیت کو رسول نے خود اپنی اذیت قرار دی۔ یہ بھی مصور بن مخرمہ نامی شخص رسول خدا سے نقل کرتے ہیں کہ فاطمہ کے بارے میں آپ نے یوں فرمایا، کیا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی بضعۃ منی یریبنی ما ارابہا ویوزینی ما آزاہا۔ ان کی اپنی کتاب ہے جس میں رسول خدا نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو بھی اسے زحمت میں ڈال دے اس نے مجھے زحمت میں ڈال دی، اور جو بھی اسے اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی۔ اس حدیث کو بخاری نے، مسلم نے، احمد ابن حنبل نے، ابو داود نسائی نے، ابن ماجہ، ترمذی اور دیگر اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے ذکر کیا ہے فاطمۃ الزہرا کی۔ ابھی تاریخ جو ہے کسی سے ڈپی چھکی بات نہیں ہے، کیونکہ تاریخ میں جو ہے ہر چیز ثبت ہے کہ فاطمۃ الزہرا کن پر ناراض تھے یا کنہوں نے فاطمۃ الزہرا کو اذیت دی، اور اس بارے میں اب لوگ مختلف تعویلات جو کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن تاریخ جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے۔ آلوسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی کا معنی کرتے ہوئے لکھتا ہے ان فاطمۃ البتول افضل النساء المتقدمات والمتاخرات من حیث انہا بضعۃ رسول اللہ۔ جناب مریم اپنے زمانے کے خواتین میں سب سے افضل ہے، لیکن حضرت فاطمہ گزشتہ اور آئندہ آنے والی تمام خواتین میں سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول خدا کا آپ ٹکڑا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی فضائل ہیں، کیونکہ فاطمہ روح وجود کا ٹکڑا ہے اور سرور کائنات کا حصہ ہے، مجھے ان کی منزلت کے ساتھ مقابلہ کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ تاریخ اہل سنت۔ اور یا سریا کا ستارہ کہاں جہاں انسان کا ہاتھ چھو سکے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جناب عائشہ سے بھی افضل ہے۔ یہ اہل سنت والے خود لکھتے ہیں، ان چیزوں کا ہر کوئی مقر ہے، اقرار کرتے ہیں۔ اور رضا فاطمہ کو رضا خدا میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فقال النبی لفاطمہ یا فاطمہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین یا سیدۃ نساء اہل الجنہ وانک اول اہل لحوقا بی فضحکت للشیخین والترمذی۔ رسول خدا نے فرمایا یا فاطمہ، کیا آپ راضی ہیں کہ بہشتی خواتین کی آپ سردار ہیں اور سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی ہیں؟ اس وقت آپ مسکرانے لگے، اور رسول خدا فرماتے انہ قال لفاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک۔
فاطمہ کی محبت آپ کے لیے اور ہمارے لیے 100 ہولناک مقامات پر جو ہے وہ کام آئے گی۔ اس بارے میں نصر بن مزاحم نے حضرت سلمان فارسی سے نقل کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، یا سلمان، من احب فاطمہ ابنتی فہو فی الجنہ معی ومن ابغضها فهو فی النار۔ یا سلمان، حب فاطمہ ينفع في 100 من المواطن أيسرها الموت والقبر والميزان والمحشر والصراط والعرض والحساب۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، جو بھی میری بیٹی فاطمہ سے محبت رکھے وہ کل بہشت میں میرے ساتھ ہوں گے، اور جو بھی ان سے دشمنی رکھے وہ جہنم میں ہوگا۔ اے سلمان، حضرت فاطمہ کی محبت مومن کے لیے 100 مقامات پر کام آئے گی، جن میں سے آسان ترین مقام کیا ہے؟ موت کے وقت، قبر میں، میزان میں، روز محشر، صراط پر اور محاسبہ کے وقت۔ اس وقت جو ہے جناب فاطمہ کی محبت کام آئے گی۔ اگر آپ کے اور ہمارے نیک اعمال کم ہو، وہاں پر اگر محبت فاطمہ الزہرا اگر ہمارے دل میں ہو تو یہ محبت فاطمہ جو ہے انشاءاللہ آپ کے لیے ہمارے لیے کل قیامت میں جنت میں جانے کا سبب ہوگا۔ اور یہاں پر رضایت اور غضب حضرت فاطمہ فقط ان افراد سے مخصوص نہیں جو ان کے دشمن ہیں، بلکہ ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کا ہمارا کردار کیسا ہو کہ جناب فاطمہ جس سے راضی ہو ایسا کردار ہمارا ہونا چاہیے۔ اس صورت میں آپ کے لیے یہ مقامات ہیں، ان میں سے 7 مقام جو ہے وہ فرماتے ہیں جو بہت ہی آسان مقامات ہیں، وہ یہی موت ہے۔ تو شاعر نے کہا، ولا یا عصمت کا جو صلہ ہے وہ 7 جگہوں پر تمہیں ملے گا، جسے نبی کی زبان اختر سے ہم فقیروں نے بھی سنا ہے۔ وہ مرحلہ جان کنی کا عالم، قبر کی وحشت، حشر کا میدان، کتاب اعمار، صراط، میزان، حساب فرشتوں نے بھی لیا ہے۔ تو پنجتن پاک کا اور جناب فاطمہ الزہرا کا اور ان کی محبت جو ہے آپ کے لیے ہمارے لیے کل قیامت کے دن پیغمبر اکرم کے ہمسایہ اور ان کے پڑوسی ہونے کا باعث ہے اور سبب ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، حسن اور حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں اور ان کے والدین سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا اور میرا پڑوسی ہوگا۔ خطیب بغدادی لکھتا ہے کہ جب نصر بن علی نے اس حدیث کو نقل کی تو متوکل عباسی نے اسے 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ جعفر بن عبد الواحد نے خلیفہ سے کہا، یہ تو سنی ہے، یہ اہل سنت کا ہے، چھوڑ دو اس کو، مارو نہیں۔ اور اس نے اتنی پاک اشارے اور کوشش کی کہ متوکل نے کوڑے مارنا بند کر دیا اور بیت المال میں سے اس کو دگنا جو ہے وہ راشن دینا شروع کر دیا۔ کس بات پر؟ اہل بیت اطہار کے یعنی فضائل بیان کرنے پر اسے کوڑا لگا، اور جب کہا یہ اہل سنت ہے تو اس کو جو ہے 2 برابر راشن دینے لگا۔ تو فاطمہ الزہرا کی محبت ایسا عمل اگر آپ میں اور ہم میں موجود ہے تو ہمارے باقی اعمال قابل قبول ہے، ورنہ باقی اعمال بھی جو ہے قبول نہیں ہے۔ اسے علامہ اقبال نے کچھ یوں کہا ہے، اس بات کی گواہ ہے تربت بطول کی، ناراض کلمہ گو سے ہے بیٹی رسول کی۔ اقبال، جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔ یہ علامہ اقبال لکھتے ہیں، علامہ اقبال لکھتے ہیں، اقبال جس سے راضی نہیں بنت مصطفیٰ، اس کلمہ گو نے ساری عبادت فضول کی۔ تو اولاد فاطمہ کی محبت، اولاد رسول کی محبت، الحمدللہ آپ اور ہمارا دعویٰ ہے، انشاءاللہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت سے انشاءاللہ ہم سب سرشار ہیں۔ کمی بس صرف اس بات کی ہے کہ ان کے کردار پر اور ان کے فرامین پر ہم عمل کریں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شفاعت کے لیے ہم اپنے آپ کو قابل بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔